संभलने दे मुझे نا امیدی کیا قیامت ہے. संभलने दे मुझे نا امیدی کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے. کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے. آداب حضرات، اردو محفل لے کے حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. مارچ کی آج جو تاریخ ہونی چاہیے وہ شاید 26 ہے یا 27 ہے، دو میں سے ایک ہے. وقت بتا سکتا ہوں میں کہ وقت اس وقت 11:15 ہو رہا ہے ہیوسٹن کی گھڑیوں میں. تاریخ میں مغالطہ ہو رہا ہے مجھ کو. مرزا غالب کا شعر تھا یہ. کیا کمال کا شعر کہا ہے صاحب. سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے. دامان خیال یار، جس رسی سے، جس ڈور سے یار کے خیالات بندھے ہوئے تھے وہ ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. یہ اتنی نزاکت کے ساتھ بات کرتے ہیں مرزا صاحب. بہرکیف یہ شروعات تھی آج کے شعر اس محفل کی. یہ پہلا شعر تھا، لیکن غزل جو میں نے آج آپ کے لیے نکال کے رکھی ہے جناب والا، وہ جناب خورشید رضوی صاحب کی غزل ہے اور کمال کی غزل ہے. یہ لہجہ بھی جی موہ لیتا ہے. پیش خدمت. یہ جو ننگ تھے، یہ جو نام تھے مجھے کھا گئے. یہ جو ننگ تھے، یہ جو نام تھے مجھے کھا گئے. یہ خیال پختہ خیام تھے مجھے کھا گئے. جو خیال پختہ خیام تھے مجھے کھا گئے. ننگ، ہندی کا ننگ جو ہے وہ نیکڈنس، نیوڈ ہے، اور جو فارسی سے آیا ہے وہ ہے آنر، رسپیکٹ. تو جو پرائڈ تھی، جو آنر تھا، وہ جو ننگ تھے، وہ جو نام تھے مجھے کھا گئے. مجھے انہی چیزوں نے برباد کر دیا اٹھا کے. فاروق شاہد صاحب وعلیکم السلام. شیبہ فہمی صاحبہ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. باقی کچھ حضرات بھی شامل ہیں، سب کے لیے میری طرف سے آداب اور غزل آپ کے لیے. یہ جو ننگ تھے، یہ جو نام تھے مجھے کھا گئے. یہ خیال پختہ خیام تھے مجھے کھا گئے. کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی. یہ شعر ہے، یہ شعر ہے سننے والا. کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی. وہی زاویے جو کہ عام تھے مجھے کھا گئے. اپنی طرف سے کبھی ذہن نہیں لگایا گیا، آنکھ کھول کے نہیں دیکھا گیا. وہی جو عام باتیں چل رہی تھیں انہی کو اپنا لیا گیا. ایک بھیڑ چال، ایک روش. کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی، نہ شکر ادا کرنے کے لیے نہ غور کرنے کے لیے. کمال کا شعر ہے صاحب، کمال کا شعر ہے. کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی. وہی زاویے کہ جو عام تھے مجھے کھا گئے. وہی زاویے کہ جو عام تھے مجھے کھا گئے. زاویہ کہتے ہیں اینگل، پوائنٹ آف ویو، آپ کا اپنا نظریہ، زاویہ. وہی زاویے کے جو عام تھے، وہی جو عام طرح سے باتیں چل رہی تھیں بس اسی میں رہ گئے، مجھے کھا گئے. میں عمیق تھا، عمیق گہرائی میں، پروفاؤنڈ تھنکر. میں عمیق تھا کہ پلا ہوا تھا سکوت میں. سکوت از کامنس، کوائٹ، سائلنس، سالیٹیوڈ میں بھی. بہرکیف آپ کو اندازہ ہو رہا ہے اسے، پیس، ٹرینکولیٹی. میں عمیق تھا کہ پلا ہوا تھا سکوت میں. یہ جو لوگ محو کلام تھے مجھے کھا گئے. یہ جو لوگ محو کلام تھے مجھے کھا گئے. عام باتیں، ٹر بک بک، بکواس، بحثیں، یہ لے ڈوبی مجھ کو. میں عمیق تھا کہ پلا ہوا تھا سکوت میں. ایک خاص دنیا کے اندر اپنے آپ کو محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا اور وہاں پہ گہرائی کے ساتھ سوچتا تھا، بات چیت کرتا تھا، اپنے سے فکر کرتا تھا. میں عمیق تھا کہ پلا ہوا تھا سکوت میں. یہ جو لوگ محو کلام تھے مجھے کھا گئے. یہ جو لوگ محو کلام تھے مجھے کھا گئے.
کمال کا شعر لکھا خورشید صاحب، کمال کا شعر لکھا آپ نے. وہ جو مجھ میں ایک اکائی تھی وہ نہ جڑ سکی. وہ جو مجھ میں یونٹ، وہ جو مجھ میں ایک اکائی تھی وہ نہ جڑ سکی. وہ جو مجھ میں ایک اکائی تھی وہ نہ جڑ سکی. یہ جو ریزہ ریزہ سے کام تھے مجھے کھا گئے. یہ جو ریزہ ریزہ سے اسکریپ، یوز لیس، فیوٹائل، ٹکڑے والے چھوٹے چھوٹے کام، یہ جو ریزہ ریزہ سے کام تھے مجھے کھا گئے. وہ جو مجھ میں ایک اکائی تھی وہ نہ جڑ سکی. یہ جو ریزہ ریزہ سے کام تھے مجھے کھا گئے. واہ واہ، دیکھیے اس میں کیا لفظوں سے کھیلا ہے. عیاں کہتے ہیں جو چیز ظاہر ہو، ایویڈنٹ ہو، اور نہا کہتے ہیں وہ چیز جو ہڈن ہو، چھپی ہوئی ہو. تو عیاں اور نہا، اس کا استعمال کس خوبصورتی تک کیا گیا ہے. یہ عیاں جو آب حیات ہے، اسے کیا کہوں. آب حیات امرت، ہمیشہ زندہ رہنے کا ایک مشروب، ایک ایسا جام، آب حیات. یہ عیاں جو آب حیات ہے اسے کیا کہوں کہ نہا جو زہر کے جام ہیں مجھے کھا گئے. یہ عیاں جو آب حیات ہے اسے کیا کروں کہ نہا جو زہر کے جام ہیں مجھے کھا گئے. اوپر سے تو یہ سب کچھ میٹھا، امرت، ہمیشہ زندہ رکھنے والا، سکون دینے والا، لیکن اس کے اندر کیا پنہا ہے، اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے. جو نہا جو زہر کے جام تھے مجھے کھا گئے. 2-3 شعر اور ہیں صاحب، 3 شعر ہیں، یہ بھی سن لیجئے. میں وہ شعلہ، یہ شعر مجھے نہیں سمجھ میں آیا، میں معذرت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ میں خود کوشش کر رہا ہوں سمجھنے کی. جب سمجھ لوں گا، اور یا ان میں سے کوئی عالم، کوئی پڑھا لکھا، کوئی میرے محترم مجھے سمجھا دے گا تو میرے لیے بہت آسانی ہو جائے گی اور آپ سب تک بھی پہنچ جائے گی یہ بات. میں وہ شعلہ تھا جسے دام سے تو ضرر نہ تھا. میں وہ شعلہ تھا جسے دام سے تو ضرر نہ تھا. وہ جو وسوسے پسے دام تھے مجھے کھا گئے. وہ جو وسوسے پسے دام تھے مجھے کھا گئے. یہ آخری شعر ہے صاحب، میرے لیے یہ بہت اعلیٰ شعر ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گا. شعر سنیے. عداوت کہتے ہیں دشمنی کو، اور شیر قندہ دوسرے مصرے میں آتا ہے لفظ. وہ اس طرح کے شیر قندہ سلام، وہ مسکراتے ہوئے زہریلے سلام، یوں سمجھ لیجیے. لفظی ترجمہ اگر میں کروں آپ کے لیے تو وہ کھلی کھلی تھی عداوتیں مجھے راز تھیں. وہ جو میرے سامنے صاف دشمنی تھی وہ میرے لیے برداشت کے لیے اچھی تھی، اس سے میرا کام چل سکتا تھا. جو کھلی ہوئی تھی عداوتیں مجھے راز تھیں. وہ جو زہر قندہ سلام تھے مجھے کھا گئے. وہ جو زہر قندہ سلام تھے مجھے کھا گئے. واہ صاحب واہ، واہ صاحب واہ. ان میں 2 شعر جو مجھ کو بہت پسند آتے ہیں، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. مطلع تیسرا ہے، اس کو بھی. یہ جو ننگ تھے، یہ جو نام تھے مجھے کھا گئے. یہ خیال پختہ جو خام تھے مجھے کھا گئے. خیال پختہ، میچور، سالیڈیفائڈ تھاٹس، جن پہ آپ بھروسہ کر چکے ہوں، جو آپ کے لیے سالڈ ہو چیزیں، جس پہ آپ شک نہ کرتے ہوں، ان میں جو کچا پن تھا اس کی بات ہو رہی ہے. وہ مطلب ایک یقین ہو جاتا ہے آپ کو بغیر سوچے ہوئے، بغیر چیز کو سمجھے ہوئے. یہ بھی ہمارے ساتھ بہت ہوتا ہے. میری اپنی سمجھ میں ہے کہ یہ شعر اس طرف اشارہ کرتا ہے. وہ جو ننگ تھے، وہ جو نام تھے مجھے کھا گئے. یہ خیال پختہ جو خام تھے مجھے کھا گئے. کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی. یہ کیا شعر ہے میاں صاحب. کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی. وہ جو زاویے کے جو عام تھے مجھے کھا گئے. اور آخری شعر. جو کھلی کھلی تھیں عداوتیں مجھے راز تھیں.
جو کھلی کھلی تھیں عداوتیں مجھے راز تھیں، وہ جو زہر قندہ سلام تھے مجھے کھا گئے، وہ جو زہر قندہ سلام تھے مجھے کھا گئے۔ خورشید رضوی صاحب۔ یہ ویکینڈ جناب بڑا ہی مصروف گزرا۔ آپ میں سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو علم ہے کہ نہیں ہے کہ میری ہابی اور میرا پروفیشن تصویریں کھینچنا، فوٹوگرافی ہے۔ تو اس ویکینڈ پہ 3 بڑے ایونٹس تھے اور 2 دن کے اندر 3 ایونٹس کور کیے گئے اور بہت ہی دوڑ بھاگ کر کے اور بہت مزے سے۔ پہلا ایونٹ ہولی کا تھا ہیوسٹن میں، بہت ہی بڑی، بہت آرگنائزڈ، بہت زبردست ایونٹ تھا اور وہ کور کیا۔ اس کے بعد پھر بسنت کا پروگرام تھا، پتنگیں ونگیں اڑائی جا رہی تھیں، کرکٹ میچز کھیلے جا رہے تھے، فیشن شو بھی تھا، وہ تھوڑا سا کور کیا۔ اس کے بعد جو میجر ایک پروگرام پرسوں میں نے کور کیا ہے وہ ہے لیبنیز فیسٹیول۔ کمال کا فیسٹیول تھا، کیا انرجی تھی، دا میوزک، دا ڈانس، دی انرجی، غضب، اور بہت اچھے لوگ بھائی۔ میرا پہلا سابقہ ہوا لیبنیز کمیونٹی سے، پچھلے سال میں نے کور کیا تھا لیکن اتنی لوگوں سے بات چیت نہیں ہوئی تھی، انٹریکشن نہیں تھا۔ اس بار بہت زبردست انٹریکشن رہا اور بہت مزہ آیا ان لوگوں سے مل کے، بہت اچھے، سویلائزڈ، ہائیلی ایجوکیٹڈ، بزنس ایکیومن، بہت اچھے سکسیسفل لوگ اپنے اپنے شعبوں میں اور اچھا رکھ رکھاؤ والے۔ اینی وے، اگر آپ لوگوں کو موقع ملے اور دل چاہے تو ضرور ان تصویروں کو دیکھیے گا۔ میرا فیس بک پیج ہے اسٹوڈیو کا، حسن اسٹوڈیو، facebook.com/حسن اسٹوڈیو۔ تو اس طرح سے میں آپ کو اس پہ مل جاؤں گا، دیکھیے گا۔ اگر پسند آئے تو لائک وائک کا بٹن دبا دیجیے گا، ہمارا تو اس سے کام چل جاتا ہے بس۔ اور باقی آنے والے لوگوں کو، پریت کور صاحبہ بہت شکریہ، ظفر خان صاحب بہت شکریہ، میر صاحب تھے، میر صاحب بہت بہت شکریہ، حنیف بھوانی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ آپ سب لوگ جڑ جاتے ہیں، ابھی بمبئی سے جوشی صاحب بھی جڑے ہوئے ہیں، اور بھی کئی لوگوں کے نام بیچ میں آ کے نکل گئے جن کو میں پڑھنے کے اس میں رہ گیا، نہیں دیکھ پایا۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ محفلوں میں شامل ہوتے رہیں گے اور ہمت افزائی کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، جب چاہیں لائک کر دیجئے، جب چاہے اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ یوٹیوب کا چینل اوپر ایک میں اس کا لنک لگا دوں گا، جن لوگوں کو آپ جانتے ہوں کہ وہ فیس بک پہ نہیں ہیں لیکن شاعری سے دلچسپی رکھتے ہیں اور اس طرح کا پروگرام شاید ان کے لیے کارآمد ہو یا اچھا لگے انہیں، تو وہ لنک انہیں بھیج دیجیے گا۔ اس طرح سے وہاں کی بھی تھوڑی سی کنبہ ہمارا بڑا ہو جائے۔ فی امان اللہ، یار زندہ، صحبت باقی۔ خواتین و حضرات، اس شعر میں جو مسئلہ تھا اس میں مصرع میں نے غلط پڑھا ہے تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن ہماری مشہور شاعرہ شاہدہ حسن صاحبہ نے میری اس کے اندر اصلاح کی، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو فوراً کے فوراً صحیح کر دوں، کیونکہ یہ زیادتی مجھ سے ہو گئی ہے، تو اس کی معافی۔ شعر جو پڑھا تھا میں نے وہ تھا، یہ جو ننگ تھے، یہ جو نام تھے، مجھے کھا گئے۔ دوسرے مصرعے میں غلطی کی تھی میں نے، اور صحیح مصرع یہ ہے، یہ خیال پختہ جو خام تھے مجھے کھا گئے۔ میں نے اس کو غلط پڑھ دیا تھا، پھر سے صحیح کر دیتا ہوں، یہ خیال پختہ جو خام تھے مجھے کھا گئے۔ تو معذرت سب سے۔